اللہ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بخششوں اور رحمتوں والا مہینہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ رات سے اخیر عشرہ شروع ہو رہا ہے. اخیر عشرہ رمضان المبارک کا اور زیادہ برکتوں والا، بخششوں والا اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شب قدر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شب قدر رکھی ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں شب قدر اس عشرے کے طاق راتوں میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، اور قرآن کریم کے اخیر پارے کی سورۃ القدر اسی رات کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات فرشتے اور جبریل امین اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. سلام، یہ رات سلامتی والی ہے. یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر صادق تک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اس رات کی تفصیل ذکر فرمائی ہے، فضیلت ذکر فرمائی ہے، اور وقت ذکر فرمایا کہ اس رات کی فضیلت یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور کتنا افضل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے افضل ہے، لامتناہی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور اس سے افضل کتنے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہے. تو یہ اخیر عشرہ بڑی رحمتوں والا اور بڑی بخششوں والا اور خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا عشرہ ہے. اور اس میں اگر شب قدر کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ اس رات عبادت کرے تو وہ 83 برس سے زیادہ عبادت کے برابر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصیت کے ساتھ یہ شب عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شب قدر حاصل کرنے کا طریقہ اور نسخہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اخیر عشرہ سارا کا سارا مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آدمی اس میں عبادت کرے، جاگتا رہے، ذکر کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے. تمام عشرے میں، ساری راتوں میں، چاہے وہ طاق راتیں ہوں چاہے وہ جفت راتیں ہوں. اس لیے کہ ہماری جو طاق راتیں ہوں گی وہ دوسرے ممالک میں جہاں روزہ ہم سے 1 تاریخ پہلے ہیں ان کی وہ جفت راتیں ہوں گی، تو ان کے جو ہے نا لیلۃ القدر کا شب قدر کا اعتبار ہوگا یا ہمارے شب قدر کا اعتبار ہوگا. اب اس شک میں پڑھنے کے بجائے پورا عشرہ آدمی عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پوری رات جو ہے نا یہ سارا عشرہ آدمی جاگ کر گزارے، ذکر میں گزارے، تلاوت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں گزارے، آہوازاری کے ساتھ گزارے، اللہ کے تعلق کے ساتھ گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکات نصیب فرمائیں گے. اور بہتر یہ کہ اس اخیر عشرے میں آدمی اعتکاف کرے، اعتکاف کی نیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں رہے گا. اس میں اگر آدمی سوئے وہ بھی عبادت میں گزرے گا.
بقیہ عبادات تو اگر مسجد میں کیا جائے تو وہ تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آدمی سوئے بھی اور اس میں اپنی حاجات سے بھی فارغ ہو اور اپنے ضروری حاجات میں بھی لگے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے نا اعمال میں شامل کریں گے اور اس کا ثواب بھی اس کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے برکات اور اس کی بخششیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا